السلام علیکم۔ میری چینل میں میرے تمام سننے والوں کو دل سے خوش آمدید، اور جو میری اسٹوریز سن کر مجھے بہت پیاری کمنٹ کر دیتے ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ اور آئیے خوفناک جنگل کا پارٹ 2 کیری آن کرتے ہیں۔ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتی چلوں، پچھلے پارٹ میں سامی اور طاہرہ کا لو افیئر تھا اور یہ ملاقات جنگل میں کیا کرتے تھے۔ اس جنگل میں کچھ دن ہوئے نہ تھے، ایک جانور گھس آیا تھا اور وہ لوگوں کو وہاں سے غائب کر رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں لوگ مارے جا رہے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہاں لوگوں کی لاش تک نہ ملتی تھی۔ بہرحال لاسٹ ٹائم جب سامی اور طاہرہ کی ملاقات ہوئی اور سامی نے طاہرہ کو جنگل پار کراتے ہوئے گاؤں کی طرف چھوڑا، اور جب ان کے ملنے کی چاند کی تاریخ آئی اور طاہرہ اس سے ملنے نہ آئی تو پتہ چلا کہ طاہرہ بھی کہیں غائب ہو گئی ہے، اور سامی نے اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں جانے کی ٹھانی تھی۔ پچھلے پارٹ کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے لنک میں دیے گئے ڈسکرپشن میں جا کر میری اسٹوری کے پہلے پارٹ کو سن لیجئے گا۔ چلیے تو آگے کی کہانی سنتے ہیں۔ سامی، اکرم اور ریحان تمام لوگ جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ اکرم کے پاس بھی اسلحہ تھا۔ اکرم کے ساتھ دیگر 4 لوگ اور تھے۔ دور سے آتی ہوئی ایک خوفناک جانور کی آواز نے ساروں کے ہاتھ ایک طرف ملانے پر مجبور کر دیے تھے کہ اب ہم ٹولی کی صورت میں نہیں بٹیں گے، بلکہ اب ہم ساتھ ساتھ چلیں گے۔ رات کے 4 بج رہے تھے اور وہ ڈاک بنگلے سے جنگل کی اور نکل گئے تھے۔ ٹھنڈ تھی، دانت بج رہے تھے، لیکن سامی کو طاہرہ کی تلاش تھی۔ وہ اندر ہی اندر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ طاہرہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو اور مجھے مل جائے۔ اگر میں طاہرہ کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ جانور مجھے بھی اٹھا لے جائے، اب میرا کیا ہے۔ ان کی بچپن کی یہ محبت تو تھی ہی، لیکن اپنی کزن کی شادی میں پروان چڑھ گئی تھی۔ ان کے گاؤں الگ الگ تھے تو کیا ہوا، فاصلہ چاہے جتنا دور کا ہو، دلوں کے فاصلے یہ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہاں محبت کا تھا۔ اکرم سامی کو کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور ریحان جو سامی کا دوست تھا، ریحان کے ہی توسط سے یہ تمام شکاری ان کے ساتھ تھے۔ ان کو جنگل میں شکار کا شوق تھا، لہٰذا اس لیے ریحان نے انہی کا ساتھ لیا کہ جانور کو مار گرایا جائے گا۔ پورا جنگل چھان مارا۔ سورج طلوع ہو گیا تھا، صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اب واپس چلنا چاہیے یا اندر مزید جانا چاہیے؟ اب تو جنگل بھی ختم ہونے کو ہے۔ ابھی ہم نے دائیں بائیں جانب تو نہیں دیکھا، صرف مشرق کی ہی اور چلے جا رہے ہیں۔ ذرا دائیں جانب بھی دیکھ لیا جائے۔ سامی بیچارہ گھبرا کر بول اٹھا، میری تو ٹانگیں تھک گئی ہیں۔ اکرم، جو کہ ویسے بھی آج نشے کی حالت سے نکلا تھا، اسے اب اونگ آنے لگی تھی۔ واپس چلتے ہیں، کل دیکھیں گے۔ ابھی چند قدم ہی نہ ٹھہرے تھے کہ انہیں ایک نسوانی چیخ سنائی دی، طاہرہ! یہ تو طاہرہ ہے، یہ طاہرہ کی آواز ہے۔ وہ دیکھو، وہ مغرب کی جانب سے آ رہی ہے، جلدی جلدی چلو۔ سامی بے ساختہ ہو گیا تھا۔ سامی کی بے لوث محبت ان سارے دوستوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ عمر کے 20ویں پڑاؤ میں اتنی شدت، کم عقلی کہیں یا جذباتی۔ وہ پانچوں کے پانچوں سر جھکائے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور اب میٹنگ کرنے میں لگ گئے تھے کہ ہم اسلحہ لیس تو ہیں، لیکن اس سامی کو کیسے سمجھائیں۔ وہ طاہرہ طاہرہ کرتا ہوا چیخ رہا تھا۔ عمران ایک دم سے بول پڑا، سامی خاموش ہو جاؤ، تمہارا اس قدر چیخنا چلانا دشمن کو محتاط کر دے گا۔ ارے
نہ جانے وہ طاہرہ کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا. ایسا نہیں اسے چیر پاڑ کر کہ وہ کھا جائے. میں تو بہت خوش ہوں کہ میری طاہرہ ابھی تک زندہ ہے. لیکن وہ اتنے دنوں تک زندہ ہے تو باقی لوگ جو غائب ہوئے ہیں ان کا کیا؟ وہ بھی یقیناً زندہ ہوں گے. یہ ہم نہیں جانتے. اب بتاؤ اگلا عمل کیا ہے؟ کچھ نہیں، ہم نے ساتھ چلنا ہوگا، اور اس سے زیادہ تو ہم بھی نہیں جانتے. لیکن یہ مغربی جنگل کافی گھنا ہے اور یہاں کھائیاں بھی ہیں. ہمارے پاس تو نہ کوئی رسی ہے اور نہ ہی چاقو. لے دے کے ہمارے پاس تو یہ رائفلیں ہیں یا پھر چھوٹی گنیں. کیا کیا جائے؟ واپس جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. آگے بڑھیں گے تو ہمیں سامان درکار ہوگا. ایسا کرتے ہیں کہ طاہر اور ریحان تم لوگ واپس لوٹ جاؤ اور ہم اب آگے بڑھتے ہیں. تم پیچھے سے مدد لے کر پہنچو. ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے پھر دوبارہ ایک نسوانی آواز آئی. ارے ابھی تو طاہرہ مغرب کی جانب سے چیخی تھی اور اب دائیں جانب سے. اب سب کے سب خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا جا رہا. سامی، طاہرہ بھی وہاں اور اب یہاں. چھوڑ دو، مجھے دیکھنے دو. طاہرہ تم کہاں ہو؟ یہ کیسا مذاق کر رہی ہو ہمارے ساتھ؟ ریحان نے سامی کو خاموشی سے نیچے بٹھا دیا تھا. مجھے تو یہ کوئی چال لگتی ہے. کوئی پراسراریت تو نہیں ہے ادھر. کوئی ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے. یکدم تیز تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں. پتے سرسرانے لگے تھے. صبح کا چڑھتا سورج اندھیرے میں واپس ڈوب گیا تھا. چارسو اندھیرا ہو گیا تھا. 6 کے 6 دوست اپنا ہاتھ ایک دوسرے سے پکڑے نہایت قریب آ گئے تھے. پتوں میں بہت تیز سرسراہٹ شروع ہو گئی تھی، جیسے کوئی کسی کو گھسیٹتا ہوا بھگایا جا رہا ہو. ایک کریا سی آوازیں چاروں طرف سنائی دینے لگیں. الوؤں کی آوازیں بہت تیز آنے لگی تھیں. واپس چلو، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. ہم نے آج سے پہلے اتنا خوفناک شکار کبھی نہیں کھیلا. مجھے واپس جانا ہے. ایک دم سے ریحان چیخ پڑا. صبر کرو، واپس چلتے ہیں. یہ اندھیرا کیسے ہو گیا؟ بدلی آ گئی ہوگی. کیسے بچے بن رہے ہو؟ اتنے بڑے ہو، اپنی عمریں دیکھو اور ڈر رہے ہو. ہم سب سے اچھا تو سامی ہے. اتنا چھوٹا ہو کر بھی بہادری سے خاموش بیٹھا ہے. تھوڑی دیر بعد سامی کھڑا ہوا اور خاموشی سے ایک طرف چلنے لگا. سب کے سب سامی کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا. سامی نہتا تھا. نہ تو اسے شوٹ کرنا آتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی چیز تھی سوائے فون کے. میں جا رہا ہوں اپنی طاہرہ کے پاس. میں ویسے بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا. ہر طرف اب خاموشی ہو گئی تھی. دیکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تھوڑا صبر کرو. بہتری اسی میں ہے کہ اب یہاں سے آگے کھائیاں اور دلدلی راستہ سٹارٹ ہو گیا ہے. ہم نے آج تک اس حصے میں کبھی شکار نہیں کھیلا، لہٰذا ہمارے لیے بھی یہ راستہ انجان ہے. سب خاموشی سے بیٹھ جاؤ. تھوڑا سورج کا صاف ہونے کا انتظار کرو. ہو سکتا ہے کہ ہم آگے کا راستہ کھوج لیں، ورنہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے سامی، ہم آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے تو نہ جاؤ. کون کہتا ہے جاؤ؟ اور ویسے بھی میں اب تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا. دیکھو ریحان، تم نے میری جتنی ہیلپ کرنی تھی کر دی. اللہ تم لوگوں کا اس کا اجر دے گا. لیکن اب مجھے اپنی طاہرہ کو اکیلا ہی ڈھونڈنا ہے. واپس آ جاؤں تو سمجھ لینا کہ میں نے مار کا فتح کیا، اور اگر کہیں گم ہو جاؤں تو اس راز کو یہیں دفن کر دینا. کبھی نہ بتانا کہ سامی ان جنگلوں میں طاہرہ کو ڈھونڈنے گیا تھا. وہ سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر شرمندہ ہو گئے تھے.
چلو سامی اٹھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم اپنی محبت کے لیے اتنے بے باک ہو سکتے ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اگر زندہ لوٹیں گے تو سب ساتھ، ورنہ وہ جو کوئی بھی چیز ہے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائے گی، اور یہ راز اس جنگلوں میں ہمارے ساتھ دفن ہو جائے گا. کیا کہتے ہو دوستوں؟ ہاں، سب ساتھ چلتے ہیں. ابھی انہیں کچھ دیر ہی نہ گزری تھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے کہ سورج پھر سے طلوع ہونے لگا، یعنی کہ اندھیرا چھٹنے لگا. روشنی چھن چھن کر زمین پر پڑے سفید اور سرخ پھولوں پر پڑ رہی تھی، اور جا بجا پھیلے ہوئے سبز پتوں پر جو کہ اب ماند پڑنے لگ گئے تھے. یہ گھنا ہرا بھرا جنگل. اب سب کھڑے ہو گئے. چلو احتیاط سے اترتے ہیں. اور ہاں دیکھو، اب خاموشی سے. ہمارا لیڈر اکرم ہے. ہاں ہم جانتے ہیں، اکرم جہاں ہمیں لے جائے گا اسی راستے ہم مڑ جائیں گے. اور اب سفر شروع ہو گیا تھا. سب دل ہی دل میں کلمہ شریف پڑھ رہے تھے کہ اللہ پاک راستوں میں آسانی کرے. اچانک انہیں ایسے لگا کہ تھوڑی ہی فاصلے پر کوئی چیز اپنے وزن سے کودی ہے. شش، خاموش، دیکھو آگے کچھ ہو رہا ہے. یہاں پر عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں. دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی کودا ہے درخت سے. ہاں ہاں، لیکن دیکھو شور نہ کرنا، یہیں سب درخت کی اوٹ میں ہو جاؤ. سامی درخت سے نظریں نکالے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایسا لگا کہ کوئی غرا رہا ہو، اور عجیب سی غرغراہٹ کے ساتھ کوئی چیز کھود رہا ہو. دیکھو اکرم، ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین کھود رہا ہے. ہاں ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کوئی زمین کھود رہا ہے. کیا خیال ہے، آگے چلیں یا رک کر اس آواز کے رکنے کا انتظار کریں؟ آگے نہیں جانا، ہمیں یہیں رک کر اس آواز کے رکنے کا انتظار کرنا ہوگا. اکرم نے سامی کے کان میں بولا. چلو تو ٹھیک ہے. سب ایک دوسرے کے کانوں میں کھسپسا رہے تھے. اچانک وہ آواز، ایسا لگا کہ کسی نے دروازہ کھولا ہو. ارے دروازہ! اب تو سب کے سب کھڑے ہو گئے تھے. آہستہ آہستہ آگے بڑھو. یقیناً یہاں کچھ پیرانارمل نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی انسان ہی ہے. خبردار، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں دروازے کی کنڈی کی کھٹکھٹاہٹ صاف سنائی دی ہے. ہاں آگے چلو. سامی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. 10 منٹ کے فاصلے پہ گھنے درختوں کے جھنڈ کے پیچھے اس نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد کا آدمی، جس کا قد 3-3.5 فٹ ہوگا. اس کے لمبے لمبے کان تھے، بڑا سا سر، وہ بنا لباس کے تھا. سوکھی سوکھی سی ٹانگیں، مٹکے جیسا پیٹ. ارے یہ کیا بلا ہے؟ ہم نے تو ایسی کوئی مخلوق کبھی دیکھی نہیں. وہ سب کے سب اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے. وہ دروازہ بند کر درخت کے اندر اتر گیا تھا. یہ ایک بڑا سا درخت تھا، کھوکھلا، جو اس نے پتوں سے ڈھکا ہوا تھا. زمین پر ہی ایک دروازہ تھا جس کے اندر وہ داخل ہو گیا تھا. ارے اس زمین کے اندر دروازہ، اور جا بجا اس کو بیلوں نے گھیرا ہوا ہے. یقیناً یہ یہاں لے جاتا ہے. کہیں اسی نے تو طاہرہ کو یہی نہیں چھپایا. ہاں اب کیا کیا جائے؟ بیٹھ کر کچھ دیر انتظار کیا جائے اور پھر دروازہ کھول کر ہم بھی اندر چلے جائیں گے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 5 سے 10 منٹ گزرے تھے، کوئی آہٹ نہ ہوئی. کیا خیال ہے دوستو، چلیں؟ ہاں چلو، اللہ کا نام لو. سب نے وہ بیلیں اپنے ہاتھوں سے ارد گرد کی، اور دروازے کا ایک قفل تھا جو انہوں نے اٹھایا. ایک چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا، اور کیا دیکھتے ہیں
کہ لمبی گہری سرنگ، سیڑھیاں، ارے جنگل میں سیڑھیاں، یہ کیا چیز ہے؟ سب دنگ رہ گئے تھے۔ سامی سب سے پہلے بلا تاخیر کیے ان سیڑھیوں میں اتر گیا۔ بہت گہرا راستہ تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، گول گول سیڑھیاں۔ انہیں مسلسل 15 منٹ ہو گئے تھے چلتے ہوئے، اور اب وہ ایک گہرے تاریک کنویں میں اتر آئے تھے۔ سب بہت حیران تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ کنواں اب اندر ایک گہری سرنگ کی شکل لے گیا ہے۔ کیا خیال ہے دوستوں؟ چلیں؟ ہاں، لیکن میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ ریحان اور عمران، تم دونوں کو اگر برا نہ لگے تو اوپر چلے جاؤ۔ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو تم گاؤں والوں کی مدد لے آنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ مناسب ہے۔ اور اکرم اور طاہر، تم یہیں رکو، میں اور امجد اندر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اکرم اور طاہر کنویں میں رکے۔ سامی اور امجد اب گہری تاریکی سرنگ میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ اس سرنگ کے اندر ایک غار ہے، اور اس غار کے کونے میں وہی چھوٹے قد کا بونا سا جانور، عجیب و غریب دکھائی دینے والا، طاہرہ کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ سامی کو یہ سب دیکھ کر برداشت نہ ہو رہا تھا۔ جا بجا کنکال اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ طاہرہ زخمی تھی، اس کا جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ یقیناً اس جانور نے کو زخمی کیا ہوگا، اور وہ طاہرہ کا خون پینے میں مصروف تھا۔ سامی کو یہ سب دیکھ کر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جانور اکیلا تھا۔ امجد، جلدی کرو، طاہر اور اکرم کو فوراً لے کر اندر آؤ، جب تک میں اس منحوس جانور کا دھیان بھٹکاتا ہوں۔ میری طاہرہ، ہلکی مدھم روشنی ایک چھوٹی سی سوراخ سے آ رہی تھی۔ یہ جانور یہاں کیسے؟ اور یہ کون ہے؟ اچانک اس جانور نے اپنی گردن گھمائی، اور وہ آہستہ آہستہ پیروں کے بل چلتے ہوئے سامی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اچھا ہوا سامی، تم خود یہاں آ گئے۔ تم بولنا بھی جانتے ہو؟ میں بولنا ہی نہیں جانتا، میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن میں طاہرہ پر مر مٹا ہوں۔ تم جو جنگل میں اس سے ملاقاتیں کرتے تھے، اس درخت کے اوپر میرا مسکن ہے، میں وہیں رہتا تھا، اور میں کوئی جانور نہیں، میں ایک جن ہوں، اور یہ انسانوں کو مار کر کھانے کی میری ایک خفیہ جگہ۔ میں طاہرہ کو ماروں گا نہیں، اسے تڑپا تڑپا کر زندہ رکھوں گا۔ دیکھو، میں تو اس کے لیے کتنے سارے پھل فروٹ بھی رکھے ہیں، اور اب تم بھی مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ سامی ہنس پڑا اور کہنے لگا، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اور میں بھی اشرف المخلوقات ہوں۔ بھلے تم ایک جن ہو، لیکن سب سے بڑی طاقت تو اس اللہ کے پاس ہے جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر تم نے اتنے بے گناہ انسان مارے ہیں، بچو گے تم بھی نہیں۔ اور رہی بات میری اور طاہرہ کی ملاقاتوں کی، تو وہ میرا پیار ہے، اسے تمہیں کیا؟ اور تم نے طاہرہ کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ یہ کہہ کر طاہر اور پیچھے سے آتے ہوئے اکرم نے اپنے فائر کھول دیے، اور وہ جن ایک دم غائب ہو گیا۔ جلدی کرو، جلدی کرو، طاہرہ کو اٹھاؤ، یہ جن ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ اس نے تو یہاں پر انسانوں کو کھا کھا کے ڈھیر لگا رکھے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں تمہاری طاہرہ کا عاشق ہوں۔ سامی نے جلدی سے طاہرہ کو اٹھایا، اور اب اسے چلاتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ طاہرہ کی ٹانگیں بے جان تھیں، لیکن سامی نے اس کو کسی کے حوالے نہ کیا تھا، وہ اسے خود ہی اٹھائے ہوئے باہر لا رہا تھا۔ پیچھے سے مسلسل خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ان تینوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور آیت الکرسی بلند آواز پڑھنا شروع کر دی تھی۔
وہ غار سے ہوتے ہوئے اب کنویں میں آ گئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں گاؤں کے کافی لوگ اس کنویں کے اندر انٹری لے چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے، لاٹھیاں اور اسلحے تھے۔ زیادہ نہیں، کوئی 5-6 افراد ہوں گے، اور 3 افراد وہ اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ طاہرہ کے والد بھی اس میں شامل تھے۔ وہ سامی کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ سامی روئے جا رہا تھا اور طاہرہ کے ابو طاہرہ کو اپنی گود میں لے چکے تھے اور اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اب اوپر بھاگ رہے تھے۔ اچانک سے زمین ہلنا شروع ہو گئی اور وہ وہیں بیٹھ گئے۔ یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، یہ میری ہے۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میری آخری منزل طاہرہ تھی جو مجھے مل گئی۔ اسے میں اپنے ساتھ بہت خوش رکھوں گا۔ اچانک طاہرہ کے ابو بول پڑے کہ اے بدبخت جن، تو نے میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو سائیڈ میں لٹایا اور اللہ سے لو لگا لی۔ وہ بہت بڑے مفتی تھے۔ انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے اندر سے آگ نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگ مزید بڑھتی، سب اوپر کی جانب اب بھاگ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سب درخت سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ جلدی کرو، اس کا دروازہ بند کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ جن باہر آئے، میں نے اس کو یہیں حصار بند کر دیا ہے اور اندر وہ اسی آگ میں جل مرے گا، وہ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ سامی، تم یہیں رکو میرے ساتھ، سب دور دور ہو جاؤ۔ سامی نے اپنا پیر دروازے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ وہ مسلسل اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا اور قفل کے پاس بیٹھے ہوئے طاہرہ کے والد مسلسل پڑھائی کر رہے تھے۔ طاہرہ تو مانو بے جان پڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ خوفناک چیخیں آنا بند ہو گئیں۔ اندر کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ قفل اب کبھی نہیں کھلے گا۔ وہ جن کے ساتھ وہیں قید ہو گیا۔ سب اب بلا خوف و خطر جنگل سے باہر آ گئے۔ سامی، دیکھو بیٹا، تم نے میری بیٹی کو ڈھونڈنے میں مدد کی، اور جہاں تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تو میں غلط نہیں۔ اگر تم میری بیٹی سے واقعی محبت کرتے ہو، یہ بات تو تم ظاہر کر چکے ہو، لیکن دیکھو، میں بیٹی کا باپ ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو تو عزت سے رشتہ بھیج دینا، لیکن اس وقت جب تم اس قابل ہو جاؤ۔ اور ہاں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں اس کی شادی کہیں نہیں کروں گا۔ یہ بات سامی کے والد نے ان سب لوگوں کو دور جا کر بعد میں سامی سے اکیلے میں کی تھی۔ سوائے دوستوں کے گاؤں والے تو نہ جانتے تھے کہ طاہرہ اور سامی کا کیا راز ہے۔ وہ تو صرف یہ جان پا رہے تھے کہ چند شکاری دوست اب اس جانور کو ڈھونڈنے نکلے تھے، جو کہ جانور نہیں، ایک جن تھا۔ سامی بہت خوش تھا۔ اس نے واپسی میں 2 رکعت نماز نفل مسجد میں ادا کی اور اپنے گھر خوشی خوشی لوٹ گیا۔ آگے کیا ہوا آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں۔ مزید کہانی کو طویل کرنے سے بہتر ہے کہانی کو یہیں سٹاپ کر دیا جائے۔ اور اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو پلیز مسٹ لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں کسی نیو ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔